جی اب شروع کرنا ہو تو بتا دیجیے گا مجھے. سر بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جیسا کہ ہم فہم قرآن یا تفسیر قرآن کے حوالے سے جو ایک کورس کو لے کے چل رہے ہیں، تو اس میں پہلی منزل کو الحمدللہ ہم نے طے کر لیا، اور وہ پہلی منزل یہ تھی کہ قرآن کریم کا بنیادی پیغام، یعنی اگر ہم اس پورے جو ہم نے 7-8 نشستوں میں جس ٹاپک کو کور کیا، کہ اگر ہم اس کو ایک ہیڈنگ دینا چاہیں تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں. اور یہ جو بنیادی پیغام ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ بالکل نزول وحی کی پہلی منزل پر ہی ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جس کو میں نے کئی طریقوں سے آپ کے سامنے ایلیبوریٹ کیا. اور پچھلی دفعہ جو سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پر ہم نے بات ختم کی تھی، کہ جس میں ہم نے اس بات کو بھی اینالائز کر لیا تھا کہ رستے میں رکاوٹ ڈالنے والی چیزیں کون سی ہیں. اور قرآن کریم کے کلام کی جو بیوٹی ہے مینلی، وہ یہ ہوتی ہے کہ بہت ہی مختصر سے الفاظ میں اور بڑے کی ورڈز کے ذریعے سے ہمارے سامنے بڑے دقیق اور گہرے مسائل کو اوپن اپ کر دیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ پھر اس کو سمجھنے کے لیے یا اس کی درست معرفت کے لیے آپ کو دقت کرنا پڑتی ہے، ریسرچ کرنا پڑتی ہے، گہرائی میں جانا پڑتا ہے. تو یہاں پر جو بات ہوئی تھی کہ رکاوٹ سب سے بڑی کیا ہے، انسان کی طغیان گری ہے، سرکشی ہے. سرکشی کو اور بہتر سمجھنا ہے تو اپوزٹ ورڈ، یعنی کہ جب انسان کا قلب خدا کی بارگاہ میں خشیت نہیں رکھتا، خاضع نہیں ہوتا انسان کا وجود، تو وہ طغیان گری اور سرکشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اور سرکشی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بندہ نہیں دیکھتا یا نہیں دیکھنا چاہتا اس زندگی میں، بلکہ اس بات کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں غنی ہو جاؤں، بے نیاز ہو جاؤں، ساری اتھارٹی میرے پاس آ جائے، میرے ہاتھوں میں آ جائے. یہ ہے اصل پرابلم جو ان دو مختصر سی آیتوں میں بیان کی گئی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بات کو ختم کرتے ہوئے اب ہم اگلی منزل پہ چلتے ہیں. اور اگلی منزل کیا ہے کہ یعنی جیسا میں نے کہا کہ جو ہمارا کورس ہے اس کے مقدمات پر میں ابھی بات کر رہا ہوں. اور ان مقدمات پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی خاص طور سے کہ جب بھی ہم قرآن کریم کے حوالے سے مومنین و مسلمین سے بات کرتے ہیں، تو اس میں کچھ سوالات یا کچھ رجحانات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اکراس دا بورڈ کامن ہے. یعنی ہم کہیں بھی بات کریں، کسی بھی جگہ بات کریں،
چاہے وہ پاکستان ہو، غیر پاکستان ہو، جعفر طیار ہو، ناظم آباد ہو، سولجر بازار ہو، اینڈ سو آن، کہ ایک قسم، کیونکہ وہ مسائل ایسے ہیں کہ جو ہماری بنیادی دینی تربیت میں اس کی جڑوں میں گھسے ہوئے ہیں، اور سم ہاؤ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے یا دین کا ایک بنیادی پیغام ہے، اور اس کو ایسا ہی سمجھتے ہوئے ہم اپنے دین کے ساتھ اس کو کیری کرتے رہتے ہیں، اور حقیقتاً وہ نظریات دین کے مخالف یا متصادم ہوتے ہیں، دین سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، اور جس رستے پر ہم کو کلام خدا، پیغام خدا، نمائندہ خدا لے جانا چاہتے ہیں، پھر وہ تمام کی تمام چیزیں رستے کی رکاوٹ بن کر یا کام خراب کر دیتی ہیں یا بہت سارے لوگوں کو منحرف کر دیتی ہیں۔ تو ان میں سے ایک جو بہت اہم بات ہے کہ جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ دنیا اور آخرت کیا ہے۔ اگر میں اس کی ڈیٹیل میں چلا جاؤں تو میں 1-2 سال تو پھر اس میں ہی نکل جائیں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کے جیسے ہم نے 5-6 لیکچرز اس پر سرو کیے کہ قرآن کا بنیادی پیغام کیا ہے، اور قرآن انسان کو کیا دیکھنا چاہتا ہے، کیا بنانا چاہتا ہے، کس رستے پر لے کے چلنا چاہتا ہے، کہاں سے بچانا چاہتا ہے، کہ کم از کم ایک بنیادی جسے کہتے ہیں نا کہ لیمپ پوسٹ تو آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں نا، کہ جن کی روشنی میں آپ کو اپنا رستہ بہتر نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے دنیا اور آخرت کی تعریف اور اس سے ریلیٹڈ جڑے ہوئے کچھ معاملات و مسائل، ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ کیونکہ ہم دنیا کی زندگی میں ہیں اور ہم آخرت کی طرف سفر کر رہے ہیں، کم از کم ہمارے اپنے عقیدے کے مطابق۔ تو جو یہ دو اہم ترین مقامات ہیں، دنیا اور آخرت، اس کا پراپر اور ٹرو کنسپٹ رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یا اگر ہم دنیا اور آخرت کے میننگ کو ہی غلط سمجھتے رہیں، وہ ہے کچھ جانے کچھ، تو ہماری دنیا اور آخرت کے لحاظ سے جو بھی ڈیسیشن میکنگ ہوگی وہ یقیناً غلط ہوگی۔ تو اس وجہ سے مقدماتی مباحث میں ہمارا جو نمبر 2 وہ ہے ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کی نظر میں دنیا اور آخرت کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں نے 2 مقامات سے آیتوں کو کوٹ کیا ہے، بلکہ 2 آیتوں کو کوٹ کیا ہے۔ اوپر والی آیت جو ہے بیج کلر میں، یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، نمبر 64، اور نیچے والی آیت جو گرین کلر میں آپ کو دکھ رہی ہے، یہ سورہ حدید کی آیت ہے، نمبر 20۔ سورہ عنکبوت کی آیت کہتی ہے کہ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ اب اس ایک فقرے میں، اور آپ کو یہ بات یقیناً، کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگ قرآن کریم کو سمجھ کر دقت سے پڑھنے والے لوگوں میں سے ہیں، تو ایک بات آپ کو واضح طور سے پتہ ہونا چاہیے اور پتہ ہوگی کہ قرآن کریم میں ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ میں نہیں کہہ رہا، سینٹینس نہیں کہہ رہا ہوں، ایک ایک حرف، ورڈ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، ایک ایک حرف میں، ایک ایک لیٹر اور الفابیٹ کے اندر حکمت ہوتی ہے، اور اس میں سے معانی اور مطالب نکلتے ہیں، جن میں سے ظاہر ہے کہ کچھ کو ہم سمجھ پاتے ہیں اور بہت سو کو ابھی تک ہم نہیں سمجھ پائے، سوائے اہل اللہ کے، اولیاء خدا کے، معصومین کے۔ قرآن کریم کے کلمات کی حقیقی معنویت کو جاننے والا اور کوئی نہیں ہے، تو ہمیں اس میں سے جو چند قطرے نصیب ہوئے ہیں اس سمندر میں سے، تو اس کو ہی ہم اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ وما اور اللہ، ٹھیک، یہ 2 آپس میں کنیکٹ ہو رہے ہیں۔
وما اور اللہ، اور ان کا کیا مطلب ہے کہ ان کے بیچ میں، ابھی میں آتا ہوں کہ ان کے بیچ میں جو یہ ورڈ ہے ہاذہ الحیات الدنیا، وما اور نہیں، ما یعنی نہیں کے سینس میں، ناٹ، اور اللہ مگر یہ کہ، تو یہ ترکیب جو قرآن کریم میں کئی جگہ پر آتی ہے، یہ کس کا فائدہ دیتی ہے؟ یہ ایک لحاظ سے حصر کا فائدہ دیتی ہے، اور نہیں مگر یہ کہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس چیز کے بارے میں تم کو خبر دے رہے ہیں، تم کو ایک انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں، تو جو چیز جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ اس خبر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ میں اگر آپ کے سامنے ایک چیز رکھوں ہاتھ میں، اور میں یہ کہوں کہ یہ نہیں ہے مگر کمپیوٹر کی پوائنٹنگ ڈیوائس، تو اس میں نہیں ہے اور مگر، یہ وہی ترکیب آ گئی وما اور اللہ والی۔ اور کس چیز کے بارے میں خبر دے رہا ہوں؟ اس ڈیوائس کے بارے میں خبر دے رہا ہوں، اور کیا خبر دے رہا ہوں کہ یہ کمپیوٹر اسکرین پر پوائنٹ کرنے والی ایک چیز ہے، اس کا کام۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ اس ڈیوائس کا جو بھی رول ہے یا فنکشن ہے یا حیثیت ہے یا اس کی کیریکٹرسٹک ہے، وہ کمپیوٹر اسکرین پر پوائنٹر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس ڈیوائس میں سے اس کے علاوہ کسی اور فنکشن کو نکالنے اور ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا تو ناکام و نامراد ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک یہ ترکیب کہ جس میں، اور یہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر آتی ہے کہ ایک لحاظ سے اس کو محصور کر دینا، کنفائن کر دینا، کہ جو خبر اور جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ اچھا، اب کس کے بارے میں یہ وما اور اللہ کس کو دے، کس کے بارے میں یہ انفارمیشن دے رہا ہے؟ یہ جو حصر والی ترکیب ہے یہ کس چیز سے ریلیٹ کر رہی ہے؟ تو وہ چیز ہے حیات دنیا، الحیات الدنیا، ٹھیک ہے؟ کہ جس چیز کے بارے میں یہ ما اور اللہ آ رہی ہے وہ حیات دنیا ہے۔ اب یہاں پر خود ایک اور قابل غور بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر دنیا کیوں نہیں کہا؟ یعنی ہم زیادہ تر جب لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں آپ سے اگر پوچھوں آپ کہاں پر ہیں، تو آپ یہ کہیں گے نا کہ میں دنیا میں، میں اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میں حیات دنیا میں ہوں، یعنی حیات کا مطلب زندگی، حیات الدنیا یعنی دنیا کی زندگی۔ تو اب اگر خدا دنیا کو معرف یعنی پہچانوانا چاہ رہا ہے تو اسے فقط دنیا کیوں نہیں کہہ رہا، اسے حیات دنیا کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ ایک قابل غور نقطہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس حیات دنیا کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ اس میں اشارہ بھی آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حاضہ، ٹھیک؟ یعنی صرف دنیا نہیں کہا، دنیا کی تعریف کی حیات سے، اس کو پہچانوایا کہ یہ دنیا نہیں ہے بلکہ حیات دنیا ہے، اور حیات دنیا کو باقاعدہ اس کی طرف اشارہ کیا حاضہی۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ حاضہی جو ہے وہ دس کو کہتے ہیں، یعنی جو چیز آپ کے سامنے رکھی ہوتی ہے، قریب والی چیز کی طرف اگر آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو حاضہی ہے، اور حاضہی مؤنث ہے۔ اگر مذکر اسم ہوگا تو حاضہ ہوگا۔ اسی طریقے سے دور کے لیے آپ اشارہ کریں گے، مذکر کے لیے ذالکا، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اگر مؤنث اسم ہوگا تو تلکا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ ایک انالیسس ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ انفیکٹ دنیا ہے، لیکن دنیا کو خاص طور سے پہچانوایا گیا حیات کے سابقے سے،
اور اس کو باقاعدہ قابل اشارہ قرار دیا گیا حاضہی کے اسم اشارہ کے ذریعے سے. ٹھیک. اب یہ ٹھیک ہے، آپ نے بتا دیا کہ میں کس چیز کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور جو کچھ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. درست؟ تو وہ کیا خبر ہے جو آپ اس طریقے سے ہم کو دینا چاہ رہے ہیں؟ وہ خبر کیا ہے؟ وہ خبر اگلے اس میں آ رہی ہے کہ خبر نمبر 1 لہو، خبر نمبر 2 لعب. ٹھیک. ترکیب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی، کیونکہ ایسے انشاءاللہ آپ اگر قرآن کریم پہ غور کریں گے اور کرنے کی کوشش کریں گے نا، تو پھر اس کی معنویت اور اس کی گہرائی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گی. تو ہم کو سمجھ میں آ گیا یہاں پر اس ایک سینٹنس میں، ابھی یہاں پر آیت مکمل نہیں ہوئی ہے، کہ گفتگو کرنے کا انداز وہ ہے کہ جس انداز میں nothing but this is، نہیں مگر یہ کہ، یعنی کہ ایک مکمل اور جامع بیان اور خبر دی جا رہی ہے ایک شے کے بارے میں. وہ خبر کیا ہے؟ دنیا کے بارے میں. لیکن دنیا کی زندگی کے بارے میں ایک اضافی لفظ آیا کہ یہ حیات دنیا. اب میں اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرتا جاتا ہوں کہ کیا مطلب ہے. حیات آپ کس کو کہتے ہیں؟ زندگی. لفظی معنی زندگی ہے. لیکن زندگی کا جو اصل کنسپٹ ہوتا ہے، کہ جس طریقے سے ہم زندگی کو جانتے ہیں، کہ زندگی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، ٹائم کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے، کنیکٹڈ ہوتی ہے. اور وقت کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے اس کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے، ایک مدت اور اجل ہوتی ہے، اس میں ایک اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اور تغیر و تبدل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اگر آپ کسی بھی زندگی اور حیات کو ڈیفائن کریں گے تو اس کی ڈیفینیشن میں یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو یہاں پر اب ایک سوال جو آگے جا کے اور یہ کنسپٹ اسٹرینتھن ہو جائے گا کہ ہم دنیا کو سمجھتے ہیں اپنا گھر، کہ یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ میرا گھر ہے. although ٹیمپرری ابورڈ ہے، ایک عارضی گھر ہے، ٹھیک ہے، لیکن گھر ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے گا، جتنا مجھے ذہن میں آتا ہے، کہ قرآن کریم نے دنیا کو کہیں بھی گھر یعنی دار کا لفظ دنیا کے لیے استعمال نہیں کیا ہے کہ یہ دنیا گھر ہے، بلکہ زیادہ تر کیسز میں جو آیا ہے حیات ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک دورانیہ ہے، ایک ڈیوریشن ہے، کہ جس ڈیوریشن میں تم ٹائم. اچھا، ٹائم والا جو کنسپٹ ہے نا، یہ بہت، اگر آپ لوگ اس ڈیپتھ میں جا سکیں تو بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور بہت امپورٹنٹ بھی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری زندگی میں، جو دنیاوی زندگی میں جو ٹائم کی وجہ سے ہماری حیات جنریٹ ہوتی ہے، ہم مجبور ہیں اس ٹائم بیسڈ لائف کو رسپونڈ کرنے پر. یعنی آپ اگر غور کریں تو میرا اور آپ کا بالکل بھی کوئی اپنا اختیار نہیں ہے. یعنی جیسے ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہم بالکل ایک شیرخوار بچے کی، یعنی کہ اس کی ایک ایسے انسان کی شکل میں ہوتے ہیں کہ جو اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور وہ 100% محتاج ہوتا ہے دوسرے انسانوں کا کہ وہ اس کو پالیں پوسیں اور بڑا کریں. اب دیکھیں، ٹائم کے ساتھ وہ زندگی ریلیٹڈ ہے، ماہ و سال گزرتے جا رہے ہیں، اس انسان کی زندگی میں ہر طریقے سے ایک تبدیلی آتی جا رہی ہے. باڈی گرو کر رہی ہے، دماغی صلاحیتیں پروان چڑھ رہی ہیں، تمام کی تمام مینٹل اور ایون اسپریچول فیکلٹیز بلڈ ہو رہی ہیں. یہ سب ٹائم کے ساتھ ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. اور اس میں کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں. اور اس کے بعد جب یہ بندہ بڑا ہوا، لڑکا ہو گیا، لڑکی ہو گئی،
اس کے بعد جو لڑکپن کے معاملات ہیں اسے اس کو رسپونڈ کرنا ہے اسی طریقے سے، آپ کو جواب دینا ہے. میرے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں اس کا جو یہ وقت میرے اوپر عمل کر کے میں اس دنیا میں میری زندگی کو بناتا چلا جا رہا ہے، ہر مرحلے پر مجھے رسپونڈ کرنا ہے. کہ جب میں مثال کے طور پر جوان تھا اس وقت میری ریکوائرمنٹس دنیا کی زندگی کی طرف سے کچھ اور آ گئی تھی، مجھے وہ کرنا تھا. اب اگر ادھیڑ پن آ گیا، بڑھاپا آ گیا، اب اس کے تقاضے بالکل بدل گئے. آپ اس بات کو نوٹ کریں، جو میں کہہ رہا ہوں ایک دم انٹرسٹنگ اور اتنا عجیب پہلو ہے کہ اب میں وہی انسان ہوں، لیکن اب میں اپنی زندگی کو اس لڑکے اور اس جوان کی طریقے سے نہیں گزار سکتا ہوں، کیونکہ اب میرے جسمانی معاملات دوسرے ہو چکے ہیں، اب معاشرتی معاملات کچھ اور ہو چکے ہیں، اب میرا ذہن اور دماغ کسی اور جگہ پہ جا چکا ہے. یہ ہے حیات دنیا. تو اس لیے دنیا میں انسان کی پریزنس اور موجودگی کو ڈیفائن کرنے کے لیے جو بہترین ورڈ ہے وہ حیات دنیا ہے، نہ کہ دنیا. کہ تم اس دنیا میں کس طریقے سے موجود ہو اور کس انداز سے رکھے گئے ہو. ٹھیک ہے، یہ حیات دنیا کے کی جو اصطلاح یہاں پر اس آیت میں استعمال ہو رہی ہے اور آگے بھی، وہ بہت ایلومینیٹنگ ہے. خود دنیا کے اندر ہماری زندگی اور اس موجودگی کی حقیقت کا پتہ چلانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو قرآن کریم نے یہ دنیا کے لیے نہیں کہا ہے، کیونکہ دنیا کا اگر ہم ورڈ یوز کریں فقط تو ہماری توجہ زیادہ تر فزیکل ورلڈ کی طرف جائے گی. جب ہم دنیا کا لفظ استعمال کریں گے تو ہماری توجہ زمین، آسمان، شجر، پتھر، حیوانات، پہاڑ، ان کی طرف جائے گی. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہاں پر جو کوئی ڈیفائن ہو رہا ہے، جو خبر دی جا رہی ہے ما اور اللہ کے ساتھ، وہ فزیکل ورلڈ کے بارے میں خبر نہیں دی جا رہی، بلکہ وہ خبر دی جا رہی ہے اس زندگی کے بارے میں کہ جو ہر انسان اس دنیا میں گزارتا ہے. ٹھیک ہے، تو حیات دنیا کلیریفائی ہو گیا کہ یہ خبر کس شے کے اور کس موجود کے بارے میں دی جا رہی ہے. اچھا، اب جو اس کو مزید ڈیفائن کیا گیا یا ڈیفینیشن کی جو اب دوسری سیڑھی ہے حاضری کے ذریعے سے، وہ اس بات کو بتا رہی ہے کہ تمہاری زندگی میں، یعنی کہ اگر ہم دنیا اور آخرت کی بات کرتے ہیں تو دنیا ظاہراً ہم سے قریب اور ہمارے سامنے ہے. اس لیے کیا ہے، حاضری ہے دس، یعنی کہ یہ حیات دنیا وہ ہے کہ جو بالکل ابھی تمہارے سامنے ہے، جس میں تم موجود ہو، جس کو تم لمس کر سکتے ہو، چھو سکتے ہو، ڈائریکٹلی پرسیو کر سکتے ہو. تو یہ دنیا جو ہے یہ ابھی وہ زندگی ہے جو تمہارے سامنے ہے، تاکہ انسان اس بارے میں غلط فہمی کا نہ شکار ہو جائے کہ یہ حیات دنیا کسی اور چیز کی بات ہو رہی ہے یا کہ کوئی اور زندگی آئے گی یہاں سے نکلنے کے بعد. نہیں، حاضری یہ سامنے، یہ جس زندگی میں تم موجود، جو زندگی تم ابھی گزار رہے ہو، وہ اس کی نوعیت یہ ہے کہ یہ دنیا نہیں ہے. یہ فزیکل ورلڈ سے اگر تم استفادہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے دنیا، بلکہ اصل جو ہم تم کو بتا رہے ہیں یہ حیات الدنیا کی خبر ہے کہ جو زندگی تم یہاں پہ گزار رہے ہو. ٹھیک ہے، اب اس زندگی کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ لہو و لعب، یہ دو الگ الگ ورڈز ہیں. ٹھیک ہے، بعض اوقات ہم اس کو ایک ورڈ میں، یعنی کہ اگر آپ قرآن کریم کے بہت سارے ترجمے دیکھیں تو اس میں لہو و لعب کا ایک مطلب کر دیتے ہیں کھیل کود، کھیل تماشا. نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، ان کے بہت ڈفرینٹ میننگز ہیں، لہو کے اور لعب کے. تو کہیں پر لعب پہلے آیا ہے لہو سے، کہیں پر لہو پہلے ہے، مقدم ہے لعب سے. تو میں اب آپ کو ان دو کے معنی سمجھا دیتا ہوں. یعنی اب آپ سمجھ گئے نا
کہ یہ زندگی دنیا میں جو تم گزار رہے ہو یہ سوائے لہو اور لعب کے کچھ نہیں ہے. یعنی اگر اس حیات دنیا میں تم لہو اور لعب سے ہٹ کر کسی اور فائدے، سرمائے، بینیفٹ، پروفٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ماؤس سے کی بورڈ ٹائپنگ کرنے کی کوشش کرے یا اس میں کی بورڈ کی کیز تلاش کرے کہ میں اس سے ٹائپنگ بھی کر لوں. ٹھیک. اب لہو و لعب کا معنی کیا ہے؟ لہو کہتے ہیں ایک ایسی شے کو کہ جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لے، اٹریکٹ کر لے، لبھا لے. ٹھیک ہے، جو اپنی طرف متوجہ کر لے، آپ کا دل لبھا لے، آپ کو اپنی طرف کھینچ لے، وہ ہے لہو. تو یہ حیات دنیا کیا ہے کہ یہ اپنے اندر ایک اٹریکشن رکھتی ہے، لبھانے والی طاقت رکھتی ہے اور انسان کو اپنی فیلڈ میں، اپنے دائرے میں کھینچ لیتی ہے. یہ حیات دنیا کی پہلی کوالٹی ہے، پہلی صفت ہے. اچھا، اب یہ سوال اب ہمارے سامنے اٹھے گا کہ بھئی ایک چیز ہے جو ہمیں اپنی طرف دعوت دے رہی ہے، اٹریکٹ کر رہی ہے، اپنی فیلڈ میں کھینچ رہی ہے، تو وہ اچھا ہے یا برا ہے؟ اب یہاں پر یہ سوال آتا ہے، سامنے آئے گا کہ اس کے اندر اچھائی ہے اس کشش میں یا خرابی ہے. دوسرا جو پراپرٹی ہے وہ ہے لعب. لعب کا جو معنی ہے وہ کافی حد تک لہو کو ایکسپلین کر دیتا ہے کہ اگر آپ لعب کو بھی سمجھ جائیں. عربی زبان میں ملعب، ابھی بھی اگر آپ میں سے کچھ لوگ جیسے سعودی عرب گئے ہوں یا ان جگہوں پر تو آپ دیکھیں گے کہ جو پلے گراؤنڈ ہے، یا اگر آپ نے عربی پڑھی ہو تو پلے گراؤنڈ کو عربی میں کہتے ہیں ملعب، یعنی لعب کی جگہ. ملعب یعنی لعب کا مقام. تو لعب سے مراد جنرل اس میں کیا لیتے ہیں؟ کھیل. تو اسی لیے ترجمہ کر دیا جاتا ہے کھیل کود، کھیل تماشا. لیکن لہو کی میننگ تو خیر بالکل ہی وہ نہیں ہے، تماشے وغیرہ کے نہیں، بلکہ لہو کیا ہے کہ جو چیز آپ کو اپنی طرف کھینچے، پل کر لے، اپنی فیلڈ میں لے جائے، لبھا لے آپ کو. لعب کا جو ڈیپر اور پراپر لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شے جو حقیقی نہیں ہوتی، جو تصوراتی ہوتی ہے، اعتباری ہوتی ہے، خیالی ہوتی ہے. اچھا، تصوراتی اور اعتباری کا فرق بھی میں آپ کو یہاں سمجھا دوں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے. تصوراتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے پچھلی دفعہ میں آپ کو بتا رہا تھا ایلوژنز اور ڈیلوژنز والی بات، کہ انسان اپنے دماغ میں، اپنے خیال میں، اپنے تصور میں ایک چیز سوچ کے بیٹھ جائے. جیسے کہ جو سب سے بڑا ڈیلوژن جس کے بہت سارے لوگ شکار ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ میں بہت قابل اہمیت شخصیت ہوں. وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں 10 لوگوں نے میری تعریف کر دی تو میرے دماغ میں فوراً یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ جناب میری تو بڑی ایک امپورٹنس ہے سوسائٹی میں، لوگ میری بات کو بڑی ویٹیج دے رہے ہیں. یہ ایک خیالی و تصوراتی. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ کسی بھی مختال، یعنی یہ جو خیال بنایا چلا جا رہا ہے، بن رہا ہے اپنے خیال میں کہ یہ وہ. اور اسی طریقے سے وہ خیال بھی ہوتے ہیں کہ جس میں لوگ زبردستی حیولے بنا رہے ہوتے ہیں وہ چیز. لیکن زیادہ یہ مختال کہ جو اپنے بارے میں، اور فخور، اور اسی پر ہی اپنے فخر کی پوری عمارت کھڑی کیے جا رہے ہیں. یہ فخر کی عمارت کس پر کھڑی ہو رہی ہے؟ اپنی خیال بافی پر. تو یہ خیالی اور تصوراتی ایک پہلو ہے لعب کا. اور دوسرا پہلو ہے اعتباری. اعتباری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے دیکھیں دنیا میں ڈیلنگ ہوتی ہے. ڈیلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے، ڈیلنگ سے مراد یہ کہ آپ نے اگر ایک پلاٹ آف لینڈ ہے
اس کو خریدا، اور آپ نے کہا کہ اب آپ سے کوئی پوچھے گا کہ جناب یہ پلاٹ جو ہے یہ کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے، تو آپ کہیں گے کہ جی میں اس کا مالک ہوں۔ لیکن یہ جس چیز کو آپ اپنی ملکیت قرار دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو اس کا مالک ڈکلیئر کر رہے ہیں، تو یہ مالکیت حقیقی نہیں ہے، کیونکہ اگر حقیقی ہوتی تو آپ سے پہلے کوئی اور اس کا مالک نہیں ہوتا، اور تھوڑے دنوں میں آپ کے بعد اس کا مالک کوئی اور نہیں بن جائے گا یا نہیں بن سکتا، کیونکہ انسان اگر اپنی زندگی تک ایک پلاٹ کو رکھے تو مرنے کے بعد تو ڈیفینیٹلی اس کے وارثین اس کے مالک ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ ملکیت کیا ہے؟ اعتباری ہے۔ اعتباری کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک اعتبار قائم کر لیا ہے اس کا کہ یہ چیز میری ہے لیکن حقیقتاً میری نہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو خیالی، تصوراتی، اعتباری معاملات ہیں، یہ کس میں آتے ہیں؟ لعب میں آتے ہیں۔ اور اس کو اگر کھیل کود سے اس کا ریلیشن سمجھنا ہے تو وہ بھی یہی ہے کہ کھیل کود کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یا فکٹیشس ہیں یعنی خیالی ہیں یا اعتباری ہیں، کہ یعنی ہم اس کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں کہ کرکٹ میچ میں انڈیا پاکستان کی جس کی کوئی حیثیت حقیقت ہے کہ انہوں نے ان کو ہرا دیا، انہوں نے ان کو ہرا دیا، یا جیسے یورپین میں ورلڈ میں فٹ بال کو بے انتہا زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، اس پر بے انتہا جوئے لگ رہے ہوتے ہیں، اور ہاتھ پیر مطلب لوگ لڑائی جھگڑے تک شروع ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ تو اسی لیے جو کھیل کی تعریف ہے نا، کھیل کود کی، وہ لعب کی ڈیفینیشن پر پوری پوری اترتی ہے، یعنی اس کا بہترین مصداق ہے۔ تو میں نے آپ کو شاید شروع میں بھی ایک بات سمجھائی تھی کہ اصل پرابلم جو کمپریہنشن آف ورڈز میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم مصداق کو معنی سمجھ لیتے ہیں، یعنی معنی کچھ ہوتا ہے لیکن وہ کسی جگہ پر اپلائی ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ایک مثال آپ کو دی بھی تھی کہ آپ کہیں کہ سیاہ رنگ ہے، سفید رنگ ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ رنگ یا رنگت کا معنی سیاہی اور سفیدی ہے، تو یہ کون سی غلطی کر رہا ہے؟ یہ مصداق کو معنی سمجھ رہا ہے۔ تو یہ غلطی جو ہے نا ہم فراوانی کے ساتھ کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، اور اس وجہ سے جو اصل کنسپٹ ہے وہ اس تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو آج کی حد تک ہم نے یعنی دنیا کے بارے میں کیا سمجھا قرآن کے نقطہ نظر سے، کہ دنیا کی جب قرآن کریم بات کرتا ہے تو وہ ایسے اس کے ساتھ الفاظ اٹیچ کرتا ہے دنیا کے ساتھ کہ جس سے ہم کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ دنیا سے مراد فزیکل ورلڈ نہیں ہے، اور اگر فزیکل ورلڈ کی بات کرنا ہوتی ہے تو وہاں پر دنیا سے زیادہ جو ورڈز یوز ہوئے ہیں وہ سماوات و ارض کے استعمال میں۔ تو حیات اور حیات دنیا یعنی ہماری زندگی، حاضہی یعنی بالکل یہ زندگی جس میں میں اور آپ موجود ہیں، جس کے جو بالکل ہمارے سامنے ہے، جو ہم لہجہ بہ لہجہ گزار رہے ہیں، اور اس کے بارے میں باوثوق اور مکمل خبر، یعنی ایسی خبر کہ جس سے ہٹ کر کچھ اور پاسبل نہیں ہے اس کی حیثیت، اور وہ کیا ہے کہ یہ لہو ہے و لعب ہے، یعنی اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ یہ تمہیں اپنی طرف کھینچے گی، اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اور یہ عجیب واقعاً معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے کہ میں آپ کو اسی لہو کے بارے میں بتاؤں کہ آپ دیکھیں کہ انسان، آپ بوڑھوں کو دیکھیں، میں بعض اوقات دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہوں کہ اتنا بڑھاپا آ چکا ہے کہ کمر جھک گئی ہے، بدن دوہرا ہو گیا ہے، چلا نہیں جاتا، دیکھا نہیں جاتا، 10 قسم کے عوارض بیماریاں لگی ہوئی ہیں جان، لیکن اس کے باوجود بھی، یعنی میں بہت کسی کو خاص طور سے نہیں، لیکن کہ دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے کہ جب ایسا شخص بھی نا اس کے سامنے کوئی مزیدار کھانا آتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ میں مومنین، حقیقی مومنین کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ مومنین گریجولی اپنے آپ کو دنیا سے نکال لیتے ہیں باہر اپنی معرفت اور اپنے عمل کے ذریعے سے، لیکن آپ اس بات کو دیکھا کریں کہ ابھی بھی کھانے کی خواہش، لذت کی خواہش، کہ اس بندے سے اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی اب آپ کی زندگی ایک
مصیبت وبال بن چکی آپ کے لیے. اب چلو آگے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ خدا تمہیں اچھی زندگی دے گا, بہشت کی نعمتیں دے گا. نہیں جانا چاہتا. یہ ہے لہو. یعنی کیا مطلب ہوا اس سے, اس آبزرویشن کا مطلب کیا ہوا کہ اس دنیا میں فقط ایک پاور آف اٹریکشن نہیں ہے, بلکہ اتنی زیادہ پاور آف اٹریکشن ہے کہ یہ ایک بھنور کی مانند انسان کو اپنے اندر پھنسا لیتی ہے. کہ اگر انسان خاص طور سے ابتدائے جوانی میں یا دوران جوانی دنیا کے پھندوں سے اور اس کی زنجیروں سے اپنے کو آزاد نہ کرا لے اور اس سے نہ نکل جائے, اس کی پاور آف اٹریکشن سے, تو یہ ایسا جکڑ لیتی ہے اور ایسی دیواریں کھڑی کر دیتی ہے کہ برا حال ہو جاتا ہے انسان کا, لیکن دنیا چھوڑنے پر دل دماغ راضی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو لہو اور لعب کا کمبینیشن ہم کو کیا بتا رہا ہے کہ جو بھی لہو ہے وہ انہی خیالی اور تصوراتی اور اعتباری چیزوں کا اٹریکشن حیات دنیا میں, نہ کہ حقیقی سرمایہ کا اٹریکشن. یہ حیات دنیا میں جو اٹریکشن ہے وہ اس کا نہیں ہے کہ جو خدا کے پاس ہے وہ جمع کرو, اکٹھا کرو. یہ اٹریکشن کس انسان کو آتا ہے دنیا کی زندگی؟ سارا کا سارا اٹریکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ مال اٹھا لو, مالدار بن جاؤ, سرمایہ دار بن جاؤ, نئی نئی لمبی لمبی چمکدار گاڑیاں لے لو, بینک بیلنس بڑھا لو, اور کیا. اس کے علاوہ اور کس بات کے اٹریکشن میں سب پھنسے ہوئے اور بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں سے یہ بہت اہم کچھ باتیں ہم کو سمجھ میں آئیں, اور انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر میں, یعنی کہ ہماری ترتیب یہ رہے گی کہ پھر میں اب یہ سورہ حدید کی آیت میں جو یہی بیان ہے حیات دنیا کا اور تھوڑی مزید تفصیل کے ساتھ, تو اب ہم انشاءاللہ پھر اس پر آ کے بیان کریں گے. پھر دنیا کی زندگی کی مثال دی گئی ہے, خود قرآن نے مثال دی ہے حیات دنیا کی, پھر اس کو دیکھیں گے, کچھ آیت اور ملائیں گے اس کے ساتھ, اور پھر آخرت کو بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ گفتگو آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئی ہوگی, اور اگر کوئی اس میں کنفیوژنز یا پرابلمز ہیں تو آپ سوال کر لیجئے. بسم اللہ. السلام علیکم سر. جی تھوڑی سی آواز اگر بڑھ جائے. السلام علیکم سر, انجی بات کر رہی ہوں میں. جی سر آپ نے یہ حیات الدنیا کو جس وقت ایکسپلین کیا تو آپ نے بتایا کہ انسان یہاں پر صرف رسپونڈ کرتا ہے اور اس کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. تو سر یہ ہر نہیں یہ انسان کے مطلب لیے تھوڑا غلط لے لیا گیا. جی سر. جی خیر, اب اپنا سوال پورا کر لیجیے. سر میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ رسپانس انسان ٹو انسان ویری کرتی ہے, کیا ایسا ہے؟ اور جب یہ بالکل. بات آ رہی ہے کہ صرف رسپونڈ کرتا ہے انسان, تو کیا یہ کیپیسٹی یا یہ کیپیبلٹی ہم خود ڈیولپ نہیں کریں گے کہ کس کو کس طرح سے نہیں رسپونڈ وہی میں کرنا؟ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے اس جملے کا مطلب, یا شاید میرے بیان میں تھوڑی کمی رہ گئی, آپ نے اس کا مطلب غلط سمجھ لیا. جی سر. میں اختیار انسانی کی نفی نہیں کر رہا ہوں, لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اختیار اس مجبوری کے اندر ہے. یہ بات درست صحیح. ہے؟ جی جی جی. یعنی آپ کے پاس پورا اختیار ہے کہ آپ کیسے رسپونڈ کریں, اور ڈیفینیٹلی اس کے لیے جو آپ کا اختیار ہے اس میں آپ کا علم ہے, آپ کی تربیت ہے, آپ کا تزکیہ ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں ظاہر ہے ہمیں کرنا ہے, اپنے اختیار سے کرنا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ جس میں یہ زندگی جیسے انفولڈ ہوتی ہے, یعنی بچپن, لڑکپن, جوانی, ادھیڑ عمری, بڑھاپا, ضعیفی, انتقال, اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں. صحیح. ٹھیک ہے, جی جی. اور ہم اس بات پر مجبور ہیں کہ جیسے جیسے یہ زندگی اپنے اپنے منازل اور مراحل کو طے کرتی جائے ہم اسی کو ہی رسپونڈ کریں. یعنی میں بڑھاپے میں آ کر لڑکپن اور نوجوانی والے کام نہیں کر سکتا. اختیار نہ ہونے سے میرا مطلب یہ تھا
ٹھیک ٹھیک ہے سر. جی اور کوئی بات؟ مجھے آپ لوگ اتنا بتا دیں کہ یہ جو ہم نے بات کی ہے آیت کا جو تحلیل اور انالیسس کی ہے، یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی؟ جی سر آ جی گئی. سر ہم؟ جی سر بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی. سمجھ تو ٹھیک بہت ہے اچھی کیوں طرح آ گئی. اس کو جی ابزرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کم از کم یہ جو جس طریقے سے جو میں نے انالائز کیا کہ وہ پوری ترتیب و ترکیب واضح ہو جائے. اور جو آخر میں جو بات ہے کہ لہو و لعب کے معنی یہ بہت اہم ہے، کیونکہ لہو و لعب کا معنی جو ہے وہ کھیل کود کھیل تماشا بالکل بھی نہیں. جو نارملی ترجمے ہو جاتے ہیں نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ خالی کھیل کود ہے. نہیں، کھیل کود نہیں ہے، بلکہ اس کی دو خصوصیات ہیں. ایک تو یہ کہ تمہیں اپنی طرف کھینچتی ہے، یہ مسلسل اپنی فیلڈ میں لے جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی تمہیں اس سے آزاد ہونا ہے، ورنہ یہ زنجیریں بن کے چمٹ جائیں گی اور لے جائیں گی پھر برے انجام کی طرف. اور دوسرا یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں تم جو کچھ بھی بناتے ہو وہ خیالی، تصوراتی اور اعتباری ہے. یعنی تمہاری جائیداد، تمہاری پراپرٹی، تمہاری جسمانی طاقت، ایون اولاد، یہ سب کے سب کیا ہے کہ یہ وہ حقیقی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں. تو یہاں سے پھر ہمارے سامنے کچھ اور ورڈز اور کنسپٹس بھی آئیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ لہو و لعب کا جو معنی ہے یہ کی ہے فنڈامنٹل. سر ایک سوال اور تھا میرا کہ اسی کے پیرالل میں پھر ایک بات یہ آتی ہے کہ دنیا آخرت کی کہتی ہے، لیکن وہاں پر دنیا کا ذکر ہے اور یہاں پہ حیات الدنیا. تو سر اس کو تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی ڈالیے پلیز. ہاں دیکھیں، ابھی ہم قرآن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا، وہ حدیث ہے. جی ٹھیک ہے، جو آپ نے بیان کیا نا حدیث ہے، اور حدیث میں بھی کیونکہ قرآن یہاں پر دنیا کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس کو ایکسپلین کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھنا ہے. اور میں ہمیشہ یہی بات عرض کرتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے فنڈامنٹل کنسپٹس قرآن سے سیدھے نہیں کر لیں گے نا، حدیث بہت زیادہ کنفیوز کر دیتی ہے، اور حدیث سے اسی لیے بہت زیادہ سوء استفادہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں جو ان الدنیا مزرعۃ الآخرہ، تو وہاں پر مطلب یہ ہے کہ تم جس دنیا میں موجود ہو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر تم اپنی آخرت کے لیے کاشتکاری کرتے ہو. تو وہاں پر دنیا کا جو ورڈ جا رہا ہے وہ زیادہ فزیکل ورلڈ کی طرف جا رہا ہے، کہ جس مقام میں تم موجود ہو. اور اس سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جو تمہاری دنیا کی زندگی کا جو دورانی ہے، لیکن یہ کہ وہاں پر ان دنیا یعنی یہ جو خدا نے یہ پورا نظام بنایا ہے دنیا کا، سماوات و عرض کا، اور اس میں تم کو رکھا ہے، تو اس کا پرپس کیا ہے، اس کی فنکشنالٹی کیا ہے کہ یہ وہ مقام ہے. کیونکہ اگر عربی میں آپ دیکھیں نا تو مزرعہ اس مقام اور اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر زراعت کی جاتی ہے. تو دنیا زراعت کرنے کی جگہ ہے. کس کے لیے زراعت کرنے کی جگہ ہے؟ آخرت کے لیے. اچھا آغا صاحب، یہ جی. جو اس میں آیت میں حاضہی ہے، ہم۔ حاضہی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر انڈیویجول انسان کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ تمہاری یہ زندگی. تقریباً یہ ہے کیونکہ حیات دنیا کا جو اطلاق ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر شخص پہ فرداً فرداً ہوتا ہے.
ہر شخص کے اوپر، اور اس کا جو مطلب جس کو کہتے ہیں مخاطب جو ہے وہ ہر انڈیویجول شخص ہے. ہاں انڈائریکٹلی جی جی، کیونکہ یعنی حیات اس کا دنیا مطلب کوئی یہ ہوا ایسی کہ چیز یہ نہیں جو ہے جو میری جی زندگی ہے، ہاں یہ جو میری زندگی ہے اس دنیا میں، جی یہ جو میری زندگی ہے، جی میں جی اس کو بالکل سمجھتا ہوں، اس طرح سمجھ رہا ہوں. جی جی یار جی ایک جی منٹ. یعنی یہ جو ہم سب کی، ہماری میری ہر فرد کی زندگی ہے دنیا میں، یہ لہو و لعب کے سوا کچھ بھی نہیں. اور اس میں جو اصل اب سوال پیدا ہوگا نا کہ پھر اس لہو و لعب میں منافع بخش سرمایہ کاری کہاں پر ہے پھر؟ اگر یہ میری زندگی سوائے لہو و لعب کے کچھ نہیں ہے تو پھر اس میں سے کیا نکلے گا؟ اب یہ اگلا سوال ہے جس کو ہم رفتہ رفتہ کر کے انشاءاللہ ایک نتیجے تک پہنچیں گے. اور اس میں ایک بات اور بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ، کیونکہ ہماری گفتگو جو ہے نا وہ مرحلہ وار ہے، قسط وار ہے، تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس ٹائپ کے ڈسکورسز میں کہ آپ لوگ ہر نشست کے بعد بیٹھ کر امپورٹنٹ پوائنٹس بنائیں، لکھیں. اس کو یہ بھی بہت اچھا ہوگا اگر آپ لوگ آپس میں ڈسکشن گروپ بنا لیں، ان میں آپس میں ڈسکس کیا کریں نکات کو، اور پھر مجھ سے سوالات ضرور کیا کریں. اور جیسا میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ مجھے قطعاً برا نہیں لگے گا کہ آپ اگر کوئی تنقید کریں، اعتراض کریں، آپ کسی جگہ پر یہ کہیں کہ نہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ نے غلط بات کہہ دی، یا تو مجھے بالکل برا نہیں لگے گا اس میں. لیکن اگر آپ اس پریکٹس کو فالو نہیں کریں گے نا، تو کیونکہ ہم ابھی ڈیپتھ اسٹڈی کر رہے ہیں، یہ وہ سرسری بیانات نہیں ہیں کہ بس اوپر اوپر سے ترجمہ پڑھا اور بات ختم ہو گئی. ہم اس کی یعنی اوپر کے لیول کو ہٹا کر اب گہرائی میں خدا کی مدد کے ساتھ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا ایک پراپر پروسیجر آپ کو فالو کرنا پڑے گا، میتھڈ کے ساتھ دقت کے ساتھ چلنا پڑے گا، ورنہ بہت جلدی آپ ڈی ٹریک ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو ابھی سے وارن کر دوں. اس کے نوٹس بنانا، اور یہ بہت اچھا ہے کہ زوم کی شکل میں نا یہ چیزیں، مطلب یہ آپ کے پکچرز بھی آپ کو سلائیڈز کی سیو ہو جاتی ہیں، تو آپ اس سے بھی استفادہ کریں، نوٹس بنائیں، آپس میں ڈسکشن کریں، اور مجھ سے بھی سوال کریں، اور کوئی بھی چیز پرابلم ہو اس کی کلیریفیکیشن مانگیں، تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی، تو اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو پھر ہم جی عروج صاحب، اگر اور کوئی سوال نہیں تو پھر ہم ختم کریں. جی سر، عروج بھائی آج اویلیبل نہیں ہے، میں حسن نہیں، میں نے یہ اکاؤنٹ اچھا آج لاگ ان کیا. غالباً کسی کو کوئی سوال نہیں لگ رہا مزید. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ بات ہوتی ہے. انشاءاللہ. جزاک اللہ سر. خدا حافظ. السلام علیکم.